ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے بندوں کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کھول رہا ہے کہ دیکھو، اس دنیا میں طرح طرح کے فائدوں کی چیزیں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی اور ان کی طلب میں تم خدا کی طلب بھول جاؤ گے، رسول کی طلب بھول جاؤ گے، آخرت کی کامیابی کی طلب بھول جاؤ گے۔ مگر یہ سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہے، یہ سب تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے کہ تو مجھے حاصل کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ حاصل کر لے گا تو ویسا ہو جائے گا، اگر یہ عہدہ حاصل کر لے گا تو وزیر بن جائے گا، وہ عہدہ حاصل کر لے گا تو بڑا افسر بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بس جب تک آدمی کی زندگی ہے یہ اس کے کام آنے والے ہیں، اور زندگی ہمیشہ کسی کی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہے، تو آدمی اس چیز کو زیادہ طلب کرے جو ہمیشہ اس کے کام آنے والی ہے اور ہمیشہ اسے فائدہ پہنچانے والی۔ حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ نے اس حقیقت کو کہ اللہ بیان فرما رہا ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اس پر 100% یقین رکھتے ہوئے اس دنیا سے دل نہیں لگایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے قریبی چاہنے والوں کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کتنی بھی تمہیں مل جائے اس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، وقتی فائدہ ہے، اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ آپ وہ صدقے کے غلام تھے، لوگوں کو تقسیم فرما رہے تھے کہ بھائی ایک اس کا ہے، دو اس کے ہیں، ایک اس کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کرنے لگے کہ اپنے والد محترم سے جا کر آپ بھی ایک آدھ غلام یا باندی مانگ لو، آپ کے کاموں میں مددگار ثابت ہو جائے گی، کیونکہ سارے کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتی، چکی بھی ہاتھ سے پیسنا، مسالہ بھی ہاتھ سے پیسنا، کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے دھونا، گھر کی صفائی ستھرائی بھی اپنے ہاتھوں سے کرنا، بچوں کی پرورش کا بھی خود خیال کرنا، تو کچھ سہارا ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تک پہنچی تو غلام تقسیم ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہمت تو نہیں تھی، اب حضرت علی کا حکم اس لیے میں آ گئی۔ وہاں کہا تھا غلام تقسیم کر رہے ہیں حضور، ایک آدھ آپ بھی غلام لے لو، آپ کے کاموں میں مددگار ہوگا۔ اے فاطمہ غلام کیا مدد کرے گا؟ مدد تو اللہ کرتا ہے، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو گئی تھی غلام لینے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کا ذکر بتا دیا کہ ذکر سے اللہ راضی ہوگا، آخرت کا سامان جمع ہوگا، وہاں کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کام آنے والی ہے، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اب حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ نے زہد، تقوی و پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، لا تعلقی ایسی انہوں نے کی کہ جو مل گیا وہ کھا لیا، جو پہننے کو مل گیا وہ پہن لیا، جیسا گھر مل گیا اس کے اندر رہ لیے، نہ کبھی گھر کو سجانے کی زیادہ فرصت ہوئی، نہ کبھی کپڑوں کو زیادہ سجانے کی فرصت ہوئی، نہ اور کسی دنیا کے کام میں لگنے کی فرصت ہوئی۔ یا تو اللہ اللہ ہے، یا اللہ کے بندوں کو آخرت یاد دلانا ہے۔ یہی طریقہ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رہا۔
یہی طریقہ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، اور یہی سلسلہ بسلسلہ ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رہا۔ اگر وہ چاہتے تو عمدہ سے عمدہ مکان بنا لیتے، عمدہ سے عمدہ ٹائلیں اور پتھر لگے ہوتے، ان کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ایک اشارے کی دیر تھی، مگر جن کڑیوں کے گھر میں پیدا ہوئے اسی میں دنیا سے چلے گئے، کوئی اس کی توجہ ہی نہیں کہ ہم گھر کو کیسے سنبھالیں اس کو، بس یہ تھا کہ ہم سنبھل جائیں اور ہمارے جو آس پاس ملنے جلنے والے ہیں طالب علم علم حاصل کر کے سنبھل جائیں، اور جو ہمارے پاس بیٹھ کر دین کی بات سنتے ہیں وہ دین کی بات سن کر کچھ سنبھل جائیں۔ تو زیادہ تر ان کی نصیحت کی باتوں میں دو باتیں خاص ہوتی تھیں، ایک سچ بولا کرو زیادہ سے زیادہ، اور دوسرے بھائی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر زیادہ مت کرو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر بھی اولیاء کرام نے یقین رکھا اور ویسے ہی اپنی زندگی گزاری۔ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا میں رہو تو ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، راستے کا چلنے والا ہوتا ہے، یعنی جیسے اس کی ہلکی پھلکی زندگی ہوتی ہے، تھوڑا بہت ساز و سامان ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی سفر میں نکلتا ہے اور ٹرین میں بیٹھتا ہے کہ اسے 1500 کلومیٹر 1200 کلومیٹر بمبئی کا اور کلکتے کا اور کہاں کا سفر کرنا ہے تو گھر کا کتنا سامان ساتھ لے جاتا ہے؟ دو چار جوڑی کپڑے لے جائے گا، ایک دو وقت کا کھانے کا سامان لے جائے گا، ایک آدھ بوتل میں پانی لے جائے گا، اور یہ دیکھے گا کہ راستے میں جو مجھے ضرورت ہے وہ میری ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر بھی کھانا وانا ختم ہو جائے گا تو راستے میں سے کچھ خرید کر کھا لوں گا اور اپنا وقت گزار لوں گا۔ تو جیسے سفر میں فرمایا تم صرف اپنا وقت گزارنے کی سوچتے ہو اور اپنی ضرورت پوری کرنے پر غور کرتے ہو، ایسے ہی اپنے گھروں میں رہو تو بس اتنا خیال کرو کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہمارا مکان میں رہنا، ہمارے کپڑے پہننا، ہمارا کھانا پینا یہ ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ کے محتاج رہیں، کسی اور کے محتاج نہ رہیں، اور زیادہ دنیا کے اندر نہ گھسیں، زیادہ تر جو توجہ رکھیں وہ آخرت کی طلب اور آخرت کی کامیابی کی فکر کریں۔ آج بھی حدیث آئی تھی مسلم شریف میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ دنیا بڑی ہری بھری بڑی میٹھی ہے، اس کی طرف آدمی کھنچتا ہے، بھاگتا ہے کہ یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں۔ فرمایا اگر کسی کے پاس دو وادیاں جو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، فرمایا مال سے بھری ہوئی مل جائیں تو تیسری کی طلب میں پھر لگ جائے گا کہ یہ دو سنبھال کے رکھ دوں، تیسری والی میں سے خرچ بھی کرتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا، اور ظاہر ہے ہم اور آپ پھر اس کے بعد نتیجہ نکال لیں کہ جس کے بعد تین ہو جائیں اور ہوس ہے اس کے دل میں تو ہوس کبھی پوری نہیں ہوگی، ورنہ ضرورت فرمایا کہ آدمی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان کو حاصل کر لے۔ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھائی مال تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری ضرورت کے لیے یہ تو خیر ہے، تو کیا خیر بھی شر لے آتی ہے؟ حضور اکرم سن کر سر جھکا لیا نیچے۔ صحابہ کہنے لگے بھائی پتہ نہیں وہ غلط سوال کر لیا اس نے کیا؟ تو ایک دم حضور پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے جب وہ وحی کا اثر زائل ہوا تو سر اٹھایا اور فرمایا نہیں بھائی خیر تو خیر ہی لاتی ہے، شر نہیں لاتی ہے، مگر اس خیر کا حال ایسا ہے کہ جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے، ہریالی ہر جگہ اگی جاتی ہے، تو کچھ جانور تو وہ ہوتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں، یا تو پیٹ پھول جاتا ہے، مر جاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ جانور وہ ہیں کہ کھاتے ہیں پھر دھوپ میں آ کر بیٹھتے ہیں، جگال کرتے ہیں، پیخانہ پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہضم کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر دنیا کو اس کے حق کے ساتھ اور اپنے عزت نفس کے ساتھ حاصل کیا جائے گا تو اس دنیا میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی، اور فرمایا اگر اس دنیا کو ذلت کے ساتھ جھانک جھانک کر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ناحق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو فرمایا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جائز اور حلال راستے سے اللہ جتنی عطا فرما دے اتنی حاصل کر لو اور اس کو پھر زیادہ اس کے اندر گھسو مت۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے،
مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر ایک دم اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کثرت سے دنیا آنے لگے گی، اور تم اس دنیا میں ایسے ہی گھس جاؤ گے جیسے پہلی امتیں گھس گئی تھیں، اور وہ تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ تو وہی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں پوری طرح گھس جاتے ہیں، اس کے مزوں میں لگ جاتے ہیں، کوٹھیاں بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں، اپنے بچوں کو ماڈرن ماحول میں ڈھالنے میں، تفریحوں میں اور گھومنے پھرنے میں اور ہوٹلوں میں اور کھانے پینوں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ بعض گھرانے والوں کو 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ورنہ اکثریت وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتی۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال اس دنیا کے کھچاؤ کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 لفظوں میں پوری دنیا کی حقیقت کھول دی اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمارے دل کی آنکھیں بھی کھولے اور ہمارے ظاہر کی آنکھیں بھی، ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو اس کے مطابق حاصل کریں اور آخرت کی حقیقت کو جان کر وہاں کے مطابق ہم تیاری کریں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اور اپنے سب بندے بندیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، وکیل صاحب کے پیٹ میں تکلیف ہے اللہ انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما، پیٹ کی تکلیف کو دور فرما، ہم سب حاضرین میں سے جس کو بھی جو بیماری ہے اللہ اسے دور فرما، جس کی جو پریشانی ہے اسے دور فرما، سب مسلمانوں کے روزگار، کاروبار، آمدنی کے ذرائع بہتر فرما، اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجائے